الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل زندگی میں عمل کی ضرورت ہے، اور زندگی بدلتی ہے، زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، یہ عمل سے سنورتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں موجود ہے، اگر ہم دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اللہ کے قرآن کریم کو سنیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے، تو اس پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے زمین پر عمل کی نیت کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ماں بہنیں ہم زمین پر عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور ماں بہن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے
لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اس وقت چونکہ مختصر سا وقت ہے، اس لیے ماں بہنیں مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اللہ پاک نے ہم سب کو مختصر اور تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجا ہے، نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اور اللہ خود قرآن کریم میں ہمیں اس بات کو سمجھا رہے ہیں، اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور ماں بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم دین بر دین آخرت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا ہر دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم آخرت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، جتنا ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں سے محبت ہے، جتنا ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے اور میری بندیاں دنیا کی زندگی میں ناکام ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے۔ اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے اور میری بندیاں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، یہاں پر ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم دنیا کی زندگی کو اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان والی زندگی چاہتے ہو تو فرماتے اتقوا اللہ، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ اور اللہ آگے قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ، اللہ فرماتے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ماں بہنیں ہم دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہیں تو ہمارا سفر تو عارضی ہوتا ہے، ہمارا سفر ہمیشہ ہمیش کا نہیں ہوتا، بلکہ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، وہ سفر عارضی شمار ہوتا ہے۔ اور ہم فل تیاری کے ساتھ سفر میں نکلتے ہیں کہ کئی سفر میں مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں میرے ایمان والے بندوں، میری ایمان والی بندیوں، دنیا کو چھوڑ کر تمہیں آخرت کا بھی تو سفر کرنا ہے، اور وہ آخرت کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس سفر سے کوئی واپس لوٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی فل تیاری ہو سکے فل تیاری کر لو، اور آگے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری سمجھا رہے ہیں وَاتَّقُوا اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، آخرت کی تیاری یہ ہے کہ تم اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، یہ نہ سمجھنا کہ تم
دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو، ارے دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے میں تمہارے ہر عمل کو جاننے والا بھی ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں۔ تو ماں بہن، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی مختصر نصیب فرمائی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، ارے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی دیہات میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں والآخرۃ خیر لمن اتقوا، دنیا کی زندگی میں کوئی سکھی ہیں تو کوئی دکھی ہیں، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی جھوپڑے میں ہے تو کوئی بنگلے میں ہے، کوئی چٹائی پر سونے والا ہے تو کوئی مخمل کے بستروں پر سونے والا ہے، کوئی دیہات کا رہنے والا ہے تو کوئی شہر کا رہنے والا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں تو کوئی کتنا بھی خوشحال ہو، لیکن آخرت کی زندگی کا اعتبار ہے کہ آخرت میں اللہ پاک نے اسے جنت والوں کے ساتھ کھڑا کیا ہے، یا اللہ حفاظت فرمائے، شمار جہنم والوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں سن لو، دنیا کی زندگی میں اگرچہ فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا، نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کی، سچائی کی کوئی پرواہ نہ کی، نفرتوں میں زندگی گزارتے رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہے، آپس میں حسد، غیبت، چغلی، ہر طرح کے گناہ کرتے رہے۔ اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، انہیں آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی ہے، دو دن کی زندگی میں کیا ہم خوشیاں منائیں اور کیا غم کرے، پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ موت تو ہر ایک کی ایک نہ ایک دن آنے والی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد کا انکار کیا، انبیاء کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، قبر اور حشر کا انکار کیا۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ میری ماں بہنیں، اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو
تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ماں بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور ماں بہنیں، جب بھی ہمارے موبائل پر، ہمارے ٹیلی فون پر کسی کے انتقال کی خبر آوے تو فوراً یہ تصور کر لینا چاہیے آج اس کی موت کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استعزان نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہت اچھی بات کہی ہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی میں کیا ہم خوشیاں منائیں، کیا غم کرے، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے خوش رہنا چاہیے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، میرے بندو، میری بندیوں، اگر تم سکون و اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، راحت والی زندگی چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے راحت والی زندگی، جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ والآخرۃ خیر لمن اتقوا، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کی ہے، اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، ان کی آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہوگی۔ اور اللہ آگے قرآن کریم میں سمجھاتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے میرے یہاں کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ماں بہنیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ کے قرآن میں اللہ پاک فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ تم دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرو گے پھر بھی موت آئے گی، دنیا کی زندگی برائیوں میں گزارو گے پھر بھی موت آئے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، اور دنیا کی زندگی برائیوں میں گزرے گی، نافرمانیوں میں گزرے گی، نمازوں کو چھوڑنے میں گزرے گی، پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ لیکن ہمارے دل میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی شارٹ زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس وقت ماں بہنیں آپ جانتی ہیں کہ اس وقت دنیا کی جو حالات ہیں، دنیا میں جو اللہ پاک نے حالات کو پیدا فرمایا ہے، کئی لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، کئی لوگ دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک بات ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں کامیاب، عقل
عقل مند چالاک کون ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ میری ماں بہن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے دین کی محنت میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزارتے ہیں تو چاہے کورونا وائرس کی وجہ سے بھی موت آ جائے گی، اللہ ہمیں سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے کوئی بیماری پھیلی ہو اور اس بیماری میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس بیماری میں انتقال کرنے والے کو کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو میری ماں بہنیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، دنیا کی زندگی میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، اس کے لیے بہترین دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن میں کہنا چاہتا تھا کہ دنیا کی زندگی میں چالاک کون ہے، دنیا کی زندگی میں ہوشیار کون ہے؟ جب دنیا کے اتنے حالات، چونکہ ماں بہن ایک بات یاد رکھے، جب دنیا کی زندگی میں کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس کی پریشانی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ دنیا میں رہنے والا کوئی انسان دنیا میں ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا ایک وقت فکس ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، دنیا کی مختصر سی زندگی میں چالاک آدمی وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے ہیں۔ ماں بہن نے دین کی محنت کے لیے کچھ قربانی پیش کی ہوگی، وہ قربانی موت کے بعد کام آئے گی۔ نمازوں کا اہتمام کیا، وہ نمازوں کا اہتمام موت کے بعد کام آئے گا۔ اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کیے، وہ نیک اعمال موت کے بعد کام آئیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ناسمجھ، میری امت کا نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اپنی منمانی گزارتا ہے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے ماں بہن، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم دنیا ہنستے ہنستے چھوڑ رہے ہو، اللہ کو راضی کرتے ہوئے چھوڑ رہے ہو اور اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے۔ ماں بہن سب کو تجربہ ہے، چونکہ آپ ماں بنتی تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر جاتا ہے تو وہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ اصل زندگی ایسی گزارنی چاہیے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس وقت ماں بہنیں ہم جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، بہت سے اللہ کی نیک بندیاں اللہ کے راستے میں نکلی ہے، تو نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک کیسے محفوظ رہ جائے۔ اس لیے کہ مشکا شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اس
اس لیے مابین قرآن کریم میں چونکہ یہ فتنے فساد کا دور ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس آیت کریمہ کو بلکہ میں تو کہتا ہوں صبح شام کی جو تین تسبیحات کا اہتمام کرتی ہو ماں بہن آپ، تو اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک فتنے اور فساد کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور موت کے وقت ہمیں ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور حدیث میں ایک دعا سکھلائی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اس لیے کہ دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ توفیق دیتا ہے، ہم گناہوں سے بچتے اپنی مرضی سے نہیں بچتے بلکہ اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو دین پر میرے دل کو قائم رکھ، جمائے رکھ۔ تو ماں بہن میں بات کیا کہہ رہا تھا، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس وقت چونکہ جو ماں بہنیں قربانی دے کر نکلی، اللہ تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور یہاں کی عورتوں کو بھی جو گھروں میں ہیں، جو سن رہی ہیں، اللہ جذبہ نصیب فرمائے، چونکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کامیاب ہو کر جاؤں، ہنستے ہوئے جاؤں، اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب کون چاہتا ہے یہ کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ ملے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہر کوئی چاہتا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ مل جائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میرا کوئی امتی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک موت کے وقت اسے ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ماں بہنیں، چونکہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر محنت کرنے کی، دیکھو ایمان پر ہم جتنی محنت کرتے رہیں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے، اتنا اللہ کے یہاں محبوب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور حالات جو اس وقت دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ماں بہن، اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک ہم سے نفرت نہیں کرتا، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرمایا ما صوبکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، تم دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر اعمال زمین پر درست ہوتے ہیں تو آسمان سے فیصلے بھی درست نازل ہوتے ہیں، لیکن ہم اعمال کو بگاڑ لیتے ہیں تو حالات بھی بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا استعداد نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں میری ماں بہنیں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر یہ 2 کام کی نیت کر کے جاؤ گی انشاءاللہ، دنیا والے نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہیں اللہ کی ولیہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ آسمان پر فرمائے گا میری بندی تو نے یہ 2 کاموں کی نیت کر لی ہے، میں نے آسمان پر تجھے اپنی ولیہ بنا دیا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، جس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑو، اپنے گھر میں رہ کر 24 گھنٹے میں اللہ پاک ہم سے صرف 1.25 یا 1.5 گھنٹہ مانگتا ہے، اس کو ضرور ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اور نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، بس یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور آخرت بھی اللہ ہماری بہتر سے بہتر بنائے گا۔ تو ماں بہن، آخرت کا استعداد بہت ضروری ہے، اللہ ہمیں آخرت کا استعداد نصیب فرمائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور نفرت والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد